بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اجماع کے علاوہ دیگر دلائل اور ان کا رد ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس مطلب کا آغاز کیا تھا اور پہلی دلیل کو وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا اور اس پر جو اشکال تھا وہ بھی بیان ہوا، اور آج کے اس درس کے اندر دوسری دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جو اس پر اشکالات شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان اشکالات کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے دو مطلب اہم ہیں، ایک اجماع کے علاوہ دوسری دلیل کا بیان، اور پھر ان پر جو شیخ انصاری 5 سے 6 اشکالات مترتب کر رہے ہیں ان کو آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں اس دلیل کے حوالے سے کہ دوسری دلیل کیا ہے، فرماتے ہیں وَيَتْلُو هَذَا الْوَجْهَ فِي الضَّعْفِ مَا قِيلَ، اسی دلیل کے پیچھے آتی ہے اسی دلیل کی سستی اور ضعف کے عنوان سے ماقیل ایک اور دلیل کے جو کہی گئی ہے اس تنجیز کے اعتبار میں، یعنی یہ دوسری دلیل بھی اس پہلی والی دلیل کی طرح آغا فرماتے ہیں کہ یعنی ضعیف ہے اور قوی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ دلیل کیا ہے، ماقیل کا بیان فرماتے ہیں کہ من ان ظاہر ما دل علی سببیت العقد ترتب مسببہ علیہ حال وقوعہ، فرماتے ہیں کہ ظاہر ان دلائل سے، یہ لوگ جو کہ ماقیل کے عنوان سے جو دلیل آغا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دلائل لے آتے ہیں اس معنی میں کہ مثلا اشارہ ہے ما دل کا اس دلیل اوفو بالعقود کی طرف، کہ اس ما دل یعنی اوفو بالعقود کا جو ظہور ہے وہ یہ ہے کہ دل علی سببیت العقد ترتب مسببہ، کہ وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر وہ دلیل کہ عقد جو ہے وہ سبب ہے اس کے مسبب کے مترتب ہونے کا، علیہ خود اس عقد پر، کہ جیسے ہی عقد وجود پاتا ہے تو اس کا مسبب جو ہے وہ اس پر مترتب ہوتا ہے، حال وقوع ہی اسی وقت کے جب وہ عقد واقع ہوا۔ تو اس طرح سے اوفو بالعقود کی یہ دلیل کہہ رہی ہے کہ جب آپ نے ایجاب و قبول انجام دیا، یہ عقد آپ کا تمام ہوا، تو اب یہی عقد جو ہے وہ کیا ہے، تمام الموضوع ہے اس کے مسبب کے ترتب ہونے کے لیے، لہٰذا اس کا اثر جو ہے وہ مترتب ہوگا اور وفا اس کی نسبت جو ہے وہ واجب ہے۔ اب آپ دیکھیں اس صورتحال میں یہ کہتے ہیں کہ فتعلیق اثرہ بشرط، ایسی صورت میں اس عقد کے اثر کو معلق کر دینا بشرط، کسی شرط کے ساتھ، من المتعاقدین، ان دو طرف جو کہ معاملے کے دو طرف ہیں، دو متعاقد جو ہیں ان کی جانب سے، کہ وہ آ کر اثر کو معلق کر دیتے ہیں ایک اور شرط کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ یہ تعلیق اثر مخالف النظر، یہ اس کے مخالف ہے، یعنی یہاں پر اگر آپ نے اثر کو معلق کر دیا اس عقد کے تو در واقع آپ نے کیا کر دی، مخالفت کر دی خود اس ما دل علی سببیت العقد کی، یعنی در واقع آپ نے مخالفت کر دی اوفو بالعقود کی، کہ ایک طرف سے اوفو بالعقود جو کہہ رہا ہے کہ عقد تمام الموضوع ہے، جیسے ہی وجود پایا اثر مترتب ہوگا، جبکہ آپ اس کے اثر کو معلق کر رہے ہیں، تو یہاں سے یہ بات روشن ہے کہ اگر آپ نے عقد کے کو معلق کر دیا تو تعلیق جو ہے وہ ان دلائل جیسے اوفو بالعقود ہے اس کے مخالف ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ تنجیز کو معتبر جانتے ہیں اس راہ سے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان پر اشکالات کرتے ہیں کہ وفی ہے، پہلا اشکال وفی ہے بعد الغاب، یہ بعد کے بعد پہلا اشکال آگے بیان کرتے ہیں، اور فیہ کا جو ہے وہ جو بنیادی اشکال ہے وہ آگے پھر شروع کرتے ہیں۔ وفی ہے کہ اسی کے اندر بعد الغز عن عدم انحصار ادلۃ الصحۃ واللزوم فی مثل قولہ اوفو بالعقود، اس بات سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ صحت اور لزوم کے جو دلائل ہیں اس عقد کے سلسلے میں وہ محدود نہیں ہیں اوفو بالعقود جیسی آیات اور اس طرح کے دلائل کے اندر، یعنی یہ اگر آپ کہیں کہ فقط ہمارے پاس دلیل اوفو بالعقود تھی تو آپ کی بات درست تھی، آپ لے آتے اس دلیل کو اور اس سے استدلال کرتے مثلا، لیکن ہمارے پاس دلائل دیگر بھی موجود ہیں کہ جن سے عقد کی صحت اور لزوم کا استفادہ ہوتا ہے، اور وہ دلائل مطلق ہیں، تنجیز اور عدم تنجیز دونوں کو شامل ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہ انحصار نہیں ہے، لأن الدلیل حلیت البیع، کیونکہ حلیت بیع کی جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ آیت کریمہ کہ احل اللہ البیع جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے
اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَتَسَلُّطِ النَّاسِ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، دوسری جانب سے یہ جو دلیل ہے جو عمومیت رکھتی ہے کہ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، الناس مسلطون علی اموالہم، کہ جو عمومیت کا افادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے مال پر اس سلطنت میں سلطنت رکھتے ہیں، اور یہ سلطنت عمومی طور پر یہ بیان ہو رہی ہے، چاہے وہ اس کو معلق کریں کسی کی ملکیت کے حوالے سے یا اس کو منجز طور پر انشاء کریں، دونوں کو شامل فرماتے ہیں کہ یہ حلیت بیع اور تسلط الناس کی جو دلیل ہے کافٍ فی اثبات ذالک، اسی مطلب کے اس بات میں کافی ہے، کس مطلب کے اس بات میں کہ صحت بھی حاصل ہو رہی ہے، لزوم بھی ہے، اور یہاں پر یہ جو دلائل ہیں وہ تعلیق اور تنجیز دونوں کو جو ہے وہ اس صحت اور لزوم کے حصول کے لیے کفایت کرتے ہیں۔ تو اس طرح آگاہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ دلیل فقط اوفوا بالعقود نہیں ہے، دوسرے جواب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کہا کہ بعد الغد، اس کے بعد اس چشم پوشی کے بعد، وفیہ ان العقد سبب لوقوع مدلولہ، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اشکال بنیادی یہ ہے کہ دیکھیں عقد اندر واقع دوسرا جواب اسے اوفوا بالعقود کی نسبت بیان کرنا چاہتے ہیں آپ، کہ یہ جو عقد ہے سبب ہے کس کا، لوقوع مدلولہ، یعنی اپنے مدلول کے وقوع کا، فیجب الوفاء بہ علی طبق مدلولہ، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ واجب ہے وفا اسی کی نسبت اعلیٰ طب کے مدلول ہے، یعنی اسی کے مطابق کہ جو اس کا مدلول ہے، چونکہ اس عقد سبب بنا اپنے مدلول کے وقوع کا، اب جس طرح کا مدلول ہے آپ اسی کے مطابق جو ہے عمل کریں گے۔ یعنی اس جواب میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے کہا کہ دیکھیں آیت یہ محدود دلائل اس آیت کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر ہم اوفوا بالعقود کو ہی لے لیتے ہیں اور اس دلیل کو بھی اگر آپ لیں تب بھی آپ اس سے تنجیز استفادہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ عقد سبب ہے کس کا، کہ یہ مدلول کے کو واقع کرتا ہے اور کہ اس کی نسبت وفا پھر واجب ہے اسی مدلول کے مطابق۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اوفوا بالعقود کا کیا مدلول ہے، یعنی مفاد کیا ہے اس اوفوا بالعقود کا، فرماتے ہیں کہ فلیس مفاد اوفوا بالعقود الا مفاد اوفوا بالعہد، اوفوا بالعقود کا جو مفاد ہے جس چیز کا یہ آیت افادہ کرتی ہے وہ نہیں ہے مگر وہی کہ جو اوفوا بالعہد سے معنی سمجھ میں آتی ہے، کس بات میں، کہ فی ان العقد کالعہد، عقد کیا ہے، عہد کی مانند ہے، اذا وقع علی وجہ تعلیق، کہ جب وہ عہد جو ہے تعلیق کی بنیاد پر واقع ہو یا وہ عقد واقع ہو تعلیق کی صورت میں، تو یہ اسی عہد کی طرح ہے کہ ہمارے پاس عہد دونوں طرح کے موجود ہیں، عہد منجز بھی ہیں، عہد جو ہیں وہ معلق بھی ہیں، اور تو اس طرح اوفوا بالعقود جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اس عقد اور عہد پر عمل کریں، جس طرح عہد دو طرح کا ہے اس طرح عقد بھی اس عہد کی مانند ہے۔ تو لہٰذا آگاہ فرماتے ہیں کہ فَتَرَقُّبُ تَحَقُّقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي تَحَقُّقِ الْمُعَلَّقِ لَا يُوجِبُ عَدَمَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، تو یہاں پر آگاہ فرماتے ہیں کہ معلق علیہ کا جو تحقق ہے اس کے اندر انتظار کہ مثلا یہ معلق علیہ واقع ہو کس چیز میں، فی تحقق المعلق، معلق کے تحقق میں، چونکہ عقد ہے جس کو معلق کیا گیا ہے، تو بس یہاں تحقق معلق یعنی وہ عقد، کہ یہ عقد متحقق ہو، اس کا اثر متحقق ہو، اس میں انتظار کس بات کا کیا جا رہا ہے کہ معلق علیہ تحقق پیدا کرے، چونکہ یہ عقد اسی پر معلق ہے۔ تو یوں آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تراقب ہے، یہ جو انتظار ہے معلق علیہ کے تحقق کا، معلق کے حصول کے لیے، تحقق کے لیے، لا یوجب عدم الوفاء بالعہد، یہ سبب نہیں بنتا، موجب نہیں بنتا کہ بس اوفوا بالعقود پہ عمل نہیں ہوا، یعنی یہ موجب نہیں بنتا اس بات کا کہ عہد کی نسبت وفا نہیں ہوئی۔ مثلا فرض کرتے ہیں آپ نے عقد کو معلق کر دیا کسی چیز پر، جب آپ نے اس کو معلق کر دیا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوفوا بالعقود کے مخالف ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ نے عقد کو معلق کر دیا اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ معلق علیہ واقع ہو تاکہ یہ اثر اس عقد کا سامنے آئے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب مثلا آپ اوفوا بالعقود کی آپ نے مخالفت کر دی، یہاں تو وفا بالعہد نہیں ہوا، نہیں، ہم نے جیسے کہا کہ اوفوا بالعقود کا مطلب اوفوا بالعہد ہے، اوفوا بالعہود مثلا اس طرح، یعنی آپ نے عہد پہ وفا کرنی ہے، اور عہد دونوں طرح کے ہمارے پاس ہیں، تو اگر آپ نے اوفوا بالعقود کو اوفوا بالعہد کی معنی میں دیکھا تو یہاں پر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے عقد پر جیسے ہی انجام پائے تو آپ نے وفا کرنی ہے، اور وفا کیسے کرنی ہے، جو عقد کا مدلول ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر اگر عقد کو تعلیق کیا گیا ہے، معلق کیا گیا ہے،
تو یہاں آپ اسی عقد کے مدلول کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اگر آپ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ معلق علیہ تحقق پائے تو یہ موجب نہیں بنتا کہ یہ کہا جائے کہ یہاں پر آپ وفا نہیں کر رہے ہیں، آپ وفا کر رہے ہیں یہاں پر. تو لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ اس طرح اوفو بالعقود کی یہ آیت اور دلیل بھی اس سے بھی استفادہ نہیں ہوتا کہ حتماً تنجیز معتبر ہے. والحاصل فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہوا اس کا کہ انہو ان ارید بالمسبب ہوا مدلول العقد، کہ اگر ارادہ کیا گیا اس مسبب سے کس چیز کا؟ مدلول عقد کا. کہ آپ نے جو کہا کہ مثلا عقد جو ہے وہ سبب ہے کہ مسبب اس پر مترتب ہو، اور یہ جیسے ہی عقد تمام ہوگا تو قطعاً مسبب اس کو اسی وقت فوراً مترتب ہونا چاہیے، لہذا تنجیز ضروری ہے. تو یہ مسبب سے کیا مراد؟ اگر مسبب سے مراد مدلول عقد ہے فعدم تخلفہ عن انشاء العقد من البدیہیات، فرماتے ہیں کہ مدلول جو اس عقد کا ہے اس کا تخلف یعنی اس کا مترتب نہ ہونا، تخلف کرنا عقد کے اس انشاء سے، یہ بدیہیات میں سے ہے. التی لا یعقل خلافہا، معقول نہیں کہ مثلا یہ تخلف کرے اور یہ خلاف واقع ہو اس کے. یعنی جیسے ہی انشاء عقد ہوا، اگر آپ کی مراد مسبب سے مدلول ہے، وہ معنی ہے جو اسی سے استفادہ ہو رہی ہے، تو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کلام آئے اور مدلول نہ آئے، ان کے درمیان تفکیک آپ نہیں کر سکتے. وَإِن کہ الَّتِي لَا يُعْقَلُ خِلَافُهَا، کہ یہ وہ ہے کہ جس کا خلاف جو ہے وہ معقول نہیں ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کلام انشاء ہو اور اس کا مدلول نہ آئے. یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے اندر تفکیک جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، ان کو جدا نہیں کر سکتے. تو پس اگر مسبب سے مراد آپ کی یہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مدلول عقد اس کا تخلف تو معقول نہیں ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْأَثَرُ الشَّرْعِي، اگر آپ کی مراد اس سے اثر شرعی ہے، یعنی وہ ثبوت الملکیہ، ملکیت کا ثبوت مد نظر ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَيُمْنَعُ كَوْنُ أَثَرِ مُطْلَقِ الْبَيْعِ الْمِلْكِيَّةُ الْمُنَجَّزَةُ بل هو مطلق الملک. پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ بات کا مورد انکار ہے کہ اس کا جو اثر ہے مطلق بیع کا وہ ملکیت منجزہ ہے، نہیں بلکہ مطلق ملک ہے. اگر آپ کی مراد اثر شرعی سے ملکیت کا ثبوت ہے تو مطلق بیع کا اثر ملکیت منجزہ نہیں ہے بلکہ مطلق ملک ہے، کہ وہ ملکیت منجزہ اور غیر منجزہ دونوں کو شامل ہو جاتی ہے. فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ، بس اگر بیع معلق نہیں ہے تو كَانَ أَثَرُهُ الشَّرْعِيُّ الْمِلْكُ الْغَيْرُ الْمُعَلَّقُ، تو اس کا جو اثر شرعی ہوگا وہ بھی ایک سی ملکیت ہوگی جو منجزہ ہے، جو معلق نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا فَأَثَرُهُ الْمِلْكِيَّةُ الْمُعَلَّقَةُ، اب اگر بیع خود معلق ہے، تعلیقی صورت میں بیان ہوئی ہے، تو اس کا اثر جو ہے ملکیت ہے کہ جو خود معلق ہے. تو اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ یہ ان کا جواب روشن ہو جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اوفو بالعقود جو ہے اس سے تنجیز معتبر سامنے آتی ہے، تنجیز کا اعتبار سامنے آتا ہے، تو ہم نے کہا کہ دیکھیں اوفو بالعقود میں ہمارے دلائل محدود نہیں ہیں. ثانیاً ہمارے پاس دیگر دلائل ہونے کے علاوہ اگر ہم اسی بات کو ہی لے لیں کہ اوفو بالعقود سے تنجیز جو آپ ثابت کر رہے ہیں، اگر ہم فقط اوفو بالعقود پہ ہی متوجہ رہیں تو خود اس سے بھی تنجیز ثابت نہیں ہو رہی. اس بیان کے ساتھ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خود عقد یعنی اس کے مدلول پہ عمل کیا جائے. اوفو بالعقود جو کہ عقد سے مراد عہد ہے، اور عہد ہمارے پاس دونوں قسموں کے ہیں. اب آپ کی مراد مسبب سے کیا ہے؟ اگر اثر شرعی ہے تو وہ ملکیت ہے، تو ہماری اسی عقد سے جو تعلیقی ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اور آپ اس معلق علیہ کا انتظار کرتے ہیں تو آپ نے گویا اوفو بالعقود پہ عمل کیا، آپ نے گویا اس عقد کے مدلول پہ عمل کیا، کوئی اس کے اندر مشکل ایجاد نہیں ہوتی. اس کے علاوہ دیگر اشکالات بھی اسی پہلی دوسری بلکہ دلیل پر شیخ انصاری مترتب کرتے ہیں کہ ما ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا، جبکہ اس کے علاوہ خود ملک کا عقد سے تخلف بہت زیادہ ہے. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عقد تمام الموضوع ہے، عقد جیسے آ گیا مسبب اس پر مترتب ہوگا، اسی وقت فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکیت کا تخلف خود عقد سے، عقد آ چکا ہے، ملکیت تخلف پا رہی ہے، ملکیت نہیں آ رہی. تو اس کے تو بہت سارے موارد ہیں شریعت کے اندر کہ مثلا وہاں وہ تمام موارد کے جہاں پر تقابض کے بعد ملکیت حادث ہوتی ہے، ملکیت آتی ہے. جیسے بیع صرف کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تقابض کے بعد جو ہے وہ ملکیت جو ہے وہ آتی ہے، نہ یہ کہ عقد انجام پائے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ مسبب سبب سے جدا ہو گیا. بیع فضولی کے اندر آپ دیکھیں جب ہم اجازے کو ناقلہ تصور کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں ملکیت موقوف ہوتی ہے، اس کے اجازے کے بعد جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے جو اجازہ ناقلہ ہوتا ہے. تو اسی طرح بہت سارے موارد ہیں. اس کے علاوہ اعتراض کرتے ہیں کہ ما ذکرہ، اس کے علاوہ وہ بات جو انہوں نے بیان کی لا یجری فی مثل قولہ،
وہ ان کی بات اس قول کے اندر جاری نہیں ہے کہ بیعتو کا انشئت او انقبلت، کہ اس طرح کے موارد میں جب آپ تعلیق کرتے ہیں اور چونکہ جیسے ہی آپ بیعتو کہتے ہیں بیعتو کا اور پھر آپ انشئت او انقبلت یہ لاتے ہیں، تو یہاں وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ سبب جیسے ہی تمام ہوتا ہے تو مسبب اس پر مترتب ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی تو آپ دیکھیں تعلیق ہی ہے بیعتو کا انشئت، اور یہاں پر بھی تعلیق ہے، اور جیسے ہی وہ قبول کہتا ہے تو وہ اثر مترتب ہوتا ہے فوری طور پر، مسبب اس پر مترتب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں تعلیق کی صورت میں بھی مسبب اسی عقد کے انجام پانے کے وقت حاصل ہو رہا ہے، پر ایسا نہیں ہے کہ اگر تعلیق آ جائے تو مسبب حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ کی وہ جو بات تھی کہ اگر آپ نے تعلیق کر دی تو یہ یہاں پر مسبب حاصل نہیں ہوگا فوراً حال الوقوع، یعنی جب عقد واقع ہوگا اس وقت مسبب حاصل نہیں ہوگا، یہ جو آپ نے بات کی تھی یہ یہاں جاری نہیں ہو رہی کہ بیعتو کا انشئت، یہاں تعلیق ہے، اس کے باوجود بھی قبول جیسے آ جاتا ہے اور یہاں پر اثر اس کا فوری طور پر حاصل ہوتا ہے۔ فإنه لا يلزم هنا تخلف اثر العقد، کیونکہ یہاں پر لازم نہیں آتا کہ عقد کا اثر متخلف ہو خود اس عقد سے، چونکہ آپ کی دلیل یہی تھی کہ اگر آپ تعلیق کرتے ہیں تو اثر عقد متخلف ہوتا ہے، جبکہ یہاں تعلیق کے باوجود نہیں ہو رہا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور اشکال یہ ہے کہ ما ان ھذا لا یجری فی الشرط المشکوک المتحقق فی الحال، کہ یہ بات آپ کی جاری نہیں ہوتی اس مورد میں کہ جہاں پر شرط مشکوک ہے لیکن فی الحال متحقق ہے، یعنی عقد کے وقت وہ شرط موجود ہے، حاصل ہے، لیکن طرفین نہیں جانتے، ان کے لیے مشکوک ہوتی ہے۔ تو فإن العقد حینئذ یکون مراعا لا موقوفا، اس صورت میں اگر وہ تعلیق کرتے ہیں تو وہ تعلیق مبطل نہیں ہے، چونکہ عقد اس صورت میں مراعا ہے، موقوف نہیں ہے، مراعا ہے، یعنی یہاں پر اس زمانے تک، اس وقت تک جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ کشف حال ہو ان کا، چونکہ وہ نہیں جانتے تھے، شرط تو موجود تھی اور انہیں علم نہیں تھا، تو جب تک انہیں علم نہیں ہوتا تب تک جو ہے یہ معلق قرار پاتا ہے۔ تو مراعا ہے اس معنی لا موقوفا، نہ یہ کہ یہ موقوف ہے، موقوف نہیں ہے۔ تو اسی طرح مثلا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس طرح جب ہم نے کہا کہ یہ مراعا ہے یعنی انکشاف حال کے انتظار میں ہے وہاں پر، اور ایسا نہیں کہ کسی چیز پر اس انشاء کو معلق کیا گیا، ملکیت یہاں پر اسی عقد کے وقت سے مترتب ہو جاتی ہے، مسبب آ جاتا ہے۔ بس یہاں پر بھی آپ دیکھیں تعلیق تو ہے، یعنی تعلیق کی گئی ہے کہ اس تعلیق کے اندر مثلا جب تعلیق کی گئی اور کہا کہ اگر اس مہینے کی پہلی ہے تو میں نے اس چیز کو بیچا، پہلی تو تھی اسے نہیں پتا تھا، تو تعلیق تو یہاں پر ہے، لیکن یہاں پر بزرگان کیا کہتے ہیں کہ یہ معلق نہیں ہے کسی چیز پر کہ وہاں پر انتظار کیا جائے تاکہ اس کا اثر مترتب ہو اس معلق علیہ کے بعد، نہیں، اثر مترتب ہو چکا ہے، فقط انکشاف حال میں انتظار ہے کہ جو ان کو علم نہیں تھا وہ انہیں حاصل ہو جائے کہ وہ شرط جو ہے وہ متحقق تھی۔ تو اس طرح آپ کی بات یہاں بھی جاری نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اثر متخلف ہوتا ہے، جبکہ یہاں بھی آپ دیکھیں تعلیق ہے اور یہاں پر اس تعلیق میں اثر جو ہے وہ متخلف نہیں ہو رہا۔ ما انما ذکرہ لا یجری فی غیرہ من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها كما لا يخفى، اسی کے علاوہ آپ کی بات جاری نہیں ہوتی تمام ان دیگر عقود کے اندر کہ جہاں ان کا اثر، ان کا مقتضا خود ان سے متاخر ہوتا ہے، کما لا یخفا، جیسا کہ یہ بات روشن ہے، مخفی نہیں ہے۔ اب وصیت کے اندر ہم نے مثال دے دی تھی کہ انشاء وصیت ہوتی ہے، شخص جو ہے وہ مالکیت کا انشاء کرتا ہے اپنے سلس مال کی نسبت کسی کے لیے، لیکن اس کی وہ مالکیت مترتب ہو رہی ہوتی ہے اس کی وفات کے بعد۔ اس طرح اور بہت سارے موارد ہیں کہ جہاں پر قبض کے بعد، تقابض کے بعد جو ہے وہ اثر مترتب ہو رہا ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي خُصُوصِ الْبَيْعِ، اور فرماتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ خصوص بیع میں نہیں ہے، کوئی آ کر کہے کہ بھائی ہماری تو بیع کے اندر بحث تھی، آپ تو دیگر عقود کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بحث بیع کے اندر نہیں ہے، بحث جو ہے وہ شروط عقد کے اندر ہے۔ تنجیز کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اسباب شروط عقد ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فِي كُلِّ عَقْدٍ دَلِيلٌ عَلَى حِدَّةٍ، اور اسی شرط پر دیگر عقود میں ہر عقد کے اندر جداگانہ دلیل نہیں ہے، لہذا دلیل بھی جداگانہ نہیں ہے۔ تو اگر دیگر عقود کے اندر تنجیز یعنی یہ تعلیق جو ہے وہ مشکل نہیں کرتی، یعنی وہاں پر اگر اثر متخلف ہوتا ہے تو وہ مشکل ایجاد نہیں کرتا، تو یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اس طرح کے موارد ہیں، آپ کی دلیل جو آپ دے رہے ہیں وہ جاری نہیں ہو رہی ان تمام موارد کے اندر۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ یہ دلیل جو دوسری تھی وہ بھی ہم نے بیان کی، اور اس کے جو اشکالات تھے وہ بیان ہوئے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ تیسری دلیل اور اس کے بعد ایک نئے مطلب کو ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔